ایک ہندو ڈاکٹر کا اسلام قبول کرنے کا اس کے خود کی زبانی دل کو دہلا دینے والا واقعہ۔ جب ایک ہندو ایک مسلمان سے ملا اور اپنی داستان سنانے لگا، کہنے لگا کہ ہم ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے، مندر جانا، ہولی اور دیوالی منانا، یہ سارے کام بچپن سے ہی اپنا لیے۔ ہم 5 بھائی تھے اور میں اپنے بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھا۔ گھر پر سب سے زیادہ مذہبی میں ہی تھا۔ ہمارے یہاں گاؤں میں ہندوؤں کے علاوہ مسلمان بھی آباد تھے۔ میں ایک سخت قسم کا ہندو تھا اور مجھے مسلمانوں سے سخت نفرت تھی۔ میں گوشت نہیں کھاتا تھا اور ہر اس چیز سے نفرت میری گھٹی میں شامل ہو گئی جو مسلمانوں کو مرغوب تھی۔ میں باقاعدہ اپنے ہندو دوست اکٹھے کرتا اور ہفتے میں ہم 2 بار خوب اہتمام سے مندر جایا کرتے تھے۔ اسی دوران میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول میں میٹرک کر لیا۔ میٹرک میں میں نے اچھے نمبر حاصل کیے تو حیدرآباد میں ایک کالج میں داخلہ مل گیا۔ یوں کامیابی کا سفر چلتا رہا۔ آخر میں نے میڈیکل کی تعلیم مکمل کر لی۔ پڑھائی کے مزید 5 سال مکمل کر کے میں ایک حیدرآباد کے شو روم میں ہاؤس جاب کرنے لگا۔ والد صاحب کو وفات کے بعد میں نے گاؤں میں کلینک کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھائیوں نے جگہ بھی خریدی، لیکن اسی دوران ایک عجیب اتفاق پیش آیا۔ ایک دن میرا ایک دوست میرے پاس آیا اور کہا کہ حیدرآباد کے امراض قلب اسپتال میں ملازمت موجود ہے، تم بھی ساتھ چل کر قسمت آزما لو۔ لیکن میرا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں سے زبردست نفرت ہونے کی وجہ سے میں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہاں مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ تھی۔ لیکن آخر میں وہاں اپنے دوستوں کی ضد کی وجہ سے پہنچ گیا۔ میری آنکھوں سے کفر کی پٹی اترنے کی پہلی کڑی تھی۔ یہاں دوستوں نے میرا فارم بھی بھر کر جمع کر دیا۔ میں نے احتجاج کیا کہ میں گاؤں میں کلینک کھولنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے میری ایک نہ مانی۔ اللہ کی قدرت مجھے اندھیروں سے روشنی کی طرف سے لے جا رہی تھی۔ میں اس سے بچنے کی کوشش کرتا رہا، مگر کہتے ہیں نا کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ درخواست جمع کرنے والوں کی تعداد اچھی خاصی تھی۔ 1 مہینے کے بعد ہم سب کا انٹرویو پروفیسر اسد اللہ نے لے لیا۔ ڈاکٹر اسد اللہ دیندار آدمی تھے۔ 35 امیدوار چنے گئے، جن میں بھی شامل تھا۔ پروفیسر صاحب نے میری تعلیمی کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ اسپتال میں چلے آئیے۔ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ گاؤں میں کلینک کھولنا چاہتا ہوں، لہٰذا آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کہاں رہوں گا، تو دوستوں نے فارم زبردستی جمع کرا دیا اور ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پروفیسر صاحب نے کہا، آپ ہماری پیشکش ذہن میں رکھیے گا، آپ کے پاس وقت ہے۔ میں بالکل نہیں جانتا تھا کہ مہلت دینے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی۔ بہرحال میں واپس جا کر ہاؤس جاب کرنے لگا۔ کچھ ایسی بات پروفیسر اسد اللہ کنڈی کا فون آیا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ آ رہے ہیں یا نہیں۔ میں نے جواب دیا، سر فی الحال میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس طرح بات ٹل گئی۔ انہوں نے پھر فون کیا، لیکن میں راضی نہ ہوا۔ جب میری ہاؤس جاب کا 11 مہینہ پورا ہو گیا تو پروفیسر صاحب نے مجھے فون کر کے کہا کہ ایک بار یہاں آ کر مل کر تو جاؤ۔ تو پھر میں ان سے ملنے کے لیے وہاں گیا اور واپس انہوں نے پھر سے وہی سوال کیا اور میں انکار کر دیا۔ جب میں انکار کر کے واپس آ رہا تھا تو اللہ کی شان دیکھیے، وہی میرے گاؤں میں ایک دوست مل گیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر بڑی حیرت سے پوچھا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ یہاں ملازمت مل رہی ہے، لیکن یہاں رہنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ دوست بولا، تم میرے ساتھ ہی رہو۔ اب میں پیشکش ٹھکرانا مناسب نہیں سمجھا اور اسپتال میں ملازمت کر لی۔ بھائیوں کو یہ کہہ کر راضی کر لیا کہ میرے ماہر امراض قلب بننے سے گاؤں والوں کو سہولت ہو جائے گی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ دوسروں کے دلوں پر تجربات کرنے والے کے دل پر بھی ایک اللہ کی توحید اثر کرنے والی ہے۔ اب میری زندگی میں انقلاب آنا شروع ہوا۔ اسپتال میں کام کرنا دراصل مجھے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے کا بہانہ تھا۔ ایمرجنسی وارڈ میں 24 گھنٹے کے دوران 2-3 اموات ہونا معمول تھا۔ ایک دن جب پہلی مرتبہ میری ڈیوٹی ایمرجنسی وارڈ میں لگی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مریض کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ ہم اس کا علاج کرنے لگے۔ مریض کے عزیز و اقارب با آواز بلند قرآن مجید کی تلاوت اور درود شریف کا ورد کر رہے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی، لیکن یہ بات میرے دل و دماغ میں نقش ہو گئی۔ دوسرے دن پھر ایمرجنسی وارڈ میں میری ڈیوٹی لگی۔ اب جیسے ہی کسی مریض کی طبیعت خراب ہوتی، میں علاج کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے عزیز و اقارب سے کہتا، بلند آواز میں قرآن پڑھو۔ یوں آہستہ آہستہ اسلامی باتیں میرے دماغ میں اس طرح آتی گئی کہ مجھے خود معلوم نہیں ہوا کہ میں کس راستے پر چل رہا ہوں۔
میں انجانے میں فطرت کے قریب ہو رہا تھا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ صرف اپنے علم اور لکھنے پڑھنے سے مسلمان ہو جائے گا تو یہ اسی غلط فہمی ہے۔ جب تک کافر پر اللہ کی خاص رحمت نازل نہ ہو یہ نعمت عظمی اسے نہیں مل سکتی۔ مسلمان ہو جانا ہر ایک کی قسمت میں کہاں۔ بہرحال مریض کے عزیز و اقارب مجھ سے مل کر بہت حیران ہوتے جب انہیں پتہ چلتا کہ میں ہندو ہوں۔ اب جب بھی کوئی مسلمان اپنے مریض کی خیریت مجھ سے دریافت کرتا تو میں کہتا انشاءاللہ بہت جلد شفا دے گا، تم قرآن پڑھو اور مریض کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا۔ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اب میں دوران گفتگو اللہ کا نام بار بار لیتا ہوں۔ ایک دن میری ملاقات ایک ادھیڑ عمر مسلمان خاتون سے ہوئی جو بہت بیمار تھی۔ میں نے فرائض نبھانے اور خوب اچھی طرح ان کی دیکھ بھال کی۔ مریض کے ساتھ شفقت دیکھ کر ان کے گھر والوں نے کچھ عرصے بعد مجھے گھر آنے کی دعوت دی اور یوں یہ سلسلہ چل نکلا۔ جب اس گھر میں آنا جانا شروع ہوا تو دیکھا کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے گھر کے لوگ سارے کام چھوڑ چھاڑ کر نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ بات مجھے عجیب لگی۔ اس گھر میں کچھ بچیاں تھیں جنہیں ایک عالمہ پڑھانے آتی تھی۔ ایک دن میں یوں ہی قرآن کی طرف اشارہ کر کے پوچھ لیا یہ کیا ہے؟ وہ ادھیڑ عمر کی خاتون بولی یہ قرآن مجید ہے۔ میں نے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو قرآن پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگی جب تک وضو نہ کرو اسے ہاتھ نہیں لگاتے۔ میں حیران ہو کر بولا کیا یہ اتنی اہم چیز ہے؟ اسے پڑھتے کس طرح ہیں؟ جواب ملا اسے دیکھ کر پڑھا جاتا ہے اور لوگ اسے حفظ بھی کر لیتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا یہ پوری کتاب حفظ ہو جاتی ہے؟ یہ کہہ کر میں حیرت کی اتھاہ گہرائی میں خوب ڈوب گیا۔ پڑھنا تو نہیں جانتا تھا مگر قرآن مجید کے الفاظ ایسے تھے کہ انہیں دھیان سے دیکھنے لگا۔ بہرحال اس روز قرآن دیکھ کر میرے اندر ہلچل پیدا ہو گئی۔ مسلمان دوستوں نے ایک دن میری دعوت کی، میں وہاں پر ان کے ساتھ دعوت میں گیا۔ دھیرے دھیرے اس طرح مسلمان سے ملنے جلنے سے ان کے رویہ سے سب کچھ سمجھ میں آ چکا تھا اور میں پوری طرح سے اسلام میں گھل مل گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد میرے دوستوں نے ایک تقریر کی محفل کا اہتمام کیا جس سے میں لا علم تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے دین کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی اور انہوں نے مجھے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے تحفے میں دے دیا۔ میں نے یہ شاندار تحفہ قبول کر لیا۔ اس طرح سے میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، لیکن میرے سامنے بہت ساری پریشانیاں تھیں۔ میں کھل کر بیان نہیں کر سکتا تھا، گھر والوں کو بھی بتا نہیں سکتا تھا۔ میں اندر سے مسلمان ہو چکا تھا لیکن ابھی مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس امر ایک کا اعلان کر دیتا۔ یہ تھا بھی بڑا مشکل کام۔ مجھے اندازہ تھا کہ اپنا مذہب چھوڑ کر مجھے بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسلام کی کشش مجھے کھینچتی لے جا رہی تھی۔ پہلے میں باقاعدگی سے مندر جایا کرتا تھا لیکن اب میں گاؤں جاتا تو مندر جانا چھوڑ دیا۔ ماں باپ اور رشتے داروں نے یہ بات محسوس کر لی۔ ماں کبھی پوچھتی تو میں بات کو ٹال دیتا۔ دراصل مجھے ان بتوں سے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ کچھ سمے کے بعد تو یہ کیفیت ہو گئی کہ گاؤں میں ایک دن بھی ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ جی چاہتا صبح ہوتے ہی بھاگ جاؤں۔ اب گھر والوں کو آہستہ آہستہ یقین ہونے لگا۔ دراصل میں نے ہولی اور دیوالی بھی منانی چھوڑ دی تھی۔ لگ بھگ 2 برس کے اندر میں اسلام کی طرف چلا گیا۔ صبح کے سمے چینل پر ایک عالم کا مسئلے مسائل کا پروگرام دیکھتا۔ وہ عالم اسلام کے حوالے سے ہندوؤں کے شک و شبہات دور کرتے تھے۔ انہوں نے میری زندگی کے بھی کئی مسائل حل کیے اور مجھے اسلام کے بہت قریب کر دیا۔ ہندو مذہب اور اسلام پر ان کے دلائل سے بھرپور گفتگو مجھے اپنی طرف کھینچتی چلی گئی۔ اس طرح سے اسلام پسندی میرے رگوں میں پے میں سرایت کر گئی۔ گاؤں والوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو ایک دن انہوں نے مجھے بہانے سے گاؤں بلوا لیا۔ وہاں مجھے بطور سزا کے ایک کوٹھری کے اندر بند کر دیا گیا۔ پھر ہر طرح سے کوشش کی گئی کہ میں دوبارہ ہندو ہو جاؤں۔ اس دوران مجھے بہت ساری تکلیفیں بھی دی گئی۔ وہ دن میرے لیے سخت آزمائش کے تھے۔ میں وہاں سے کیسے نکلا یہ علیحدہ داستان ہے۔ مختصر میں کسی نہ کسی طریقے سے بھاگ کر واپس اپنے دوستوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے بیچ میں پہنچ گیا۔ اب میرے لیے میدان کھلا تھا۔ میں اسلام میں پورا داخل ہونا چاہتا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بیوی بچوں کی طرف لوٹ جاؤ، مگر اسلام چھوڑنا میرے لیے موت کے برابر بن گیا تھا۔ ایک دن ایک سچے اور دیندار مفتی صاحب کے ہاتھوں میں نے اسلام قبول کیا۔ مفتی صاحب نے پوچھا آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ آپ اپنا ہاتھ کھولیے۔ انہوں نے ہاتھ کھولا۔ میں نے کہا اگر اس میں روئی رکھ دی جائے تو کتنا وزن ہوگا؟ مفتی صاحب نے کہا نہ ہونے کے برابر۔
تو میں نے کہا ایسی ہی کیفیت میری ہے، میں خود کو روح سے بھی ہلکا محسوس کر رہا ہوں۔ یہ حقیقت تھی، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے جسم سے تمام بوجھ ہٹ گئے ہوں، اب مجھے نئے سرے سے زندگی ملی ہو۔ دوسرے دن میں نے گاؤں فون کر کے گھر والوں کو خوشخبری سنائی۔ ان کا رد عمل بڑا سخت تھا، مگر اسلام جیسا سچا دین پا کر مجھے اب کسی کی پرواہ نہ تھی۔ میں نے بھائی اور بیویوں، بچوں اور ماں کو چھوڑ کر خود کو اسلام کے آغوش میں دے دیا تھا، اور اس کے بعد جب قرآن سمجھ کر پڑھنے لگا تو زندگی گزارنے کے راز منکشف ہونا شروع ہوئے۔ آج میں ماضی پر نظر ڈالوں تو حیرانی ہوتی ہے، ہم بھی کتنے بیوقوف تھے کہ ہم مٹی سے بنے بتوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے، 10 منٹ ایک کے سامنے اور 20 منٹ دوسرے کے سامنے، اور ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعصب کی عینک پہننے کی وجہ سے ہماری عقل بھی سلب ہو گئی تھی، مگر اللہ نے مجھے دکھا دیا کہ جو ہدایت پانے کا فیصلہ کر لے وہ اسے مایوس نہیں کرتا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم سے مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں شامل فرما دیا۔ اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پڑھتا ہوں تو ایمان کی حلاوت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کے تمام طریقے قرآن اور حدیث میں چھوڑ گئے ہیں، ان پر عمل کرنے میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ آج میں مسلمان نسل کو کفار کے نقش قدم پر دیکھتا ہوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ مسلمانوں سے میری یہی درخواست ہے کہ خدارہ اسلام کو وراثت میں ملی شے سمجھ کر اس کی ناقدری نہ کرو، اپنے اعمال و اخلاق اسلام کے سانچے میں ڈھال لو۔ یہ اسلام اگر قرآن و حدیث کے ذریعے محفوظ نہ ہوتا تو آج تباہی و بربادی تمہارا مقدر ہوتی۔ تو یہ تھی ایک ہندو ڈاکٹر کا اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ، جس کی قرآن شریف نے زندگی بدل دی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے اسلام کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر اپنی زندگی گزارنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اسی طرح کی اور بھی ویڈیو پانے کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔